علامہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں اور علامہ صاحب کو ہم سب سننے کے لیے ہمتن گوش. بہت شکریہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب سے پہلے آپ کو بھی اور آپ کے ذریعے پورے قوم کو یوم پاکستان، قیام پاکستان کی مبارکباد. اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں جمعۃ الوداع میں یہ وطن عطا کیا، اللہ اس کو سلامت رکھے اور اس کے ہر دشمن کو برباد کر دے. ڈاکٹر صاحب، میں کہنا تو نہیں ہے، یہ لفظ اچھا نہیں لگتا، لیکن اب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت بھی ٹی وی میں آتا تھا. جی جی بالکل. اس میں اور میں نے ٹی وی میں یا اپنے جلسے میں کہیں بھی لہجہ نہیں بدلا. جو میں نے ٹی وی پہ کہا وہی میں نے جلسے میں کہا. یہ نہیں کہ وہاں کچھ اور یہاں کچھ اور. اپنے عقیدے کے معاملے میں میں نے کبھی مفاہمت، مصالحت، مداہنت، منافقت کا سوچا بھی نہیں. کسی کو پسند ہو نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، مجھے الحمدللہ اپنے عقیدوں پر کوئی شبہ نہیں ہے. ٹھیک. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، نورانی روحانی طور پر. اللہ کی عطا سے ان کے لیے علم غیب مانتا ہوں، ما کان و ما یکون کا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی جسمانی حیات بعد از وفات مانتا ہوں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر مشروط یقین رکھتا ہوں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو، ابو بکر کی الف سے علی کی یہ تک، سب کو مانتا ہوں. سبحان. میں نبی پاک کے اہل بیت کا دیوانہ وار شیدائی ہوں. سبحان اللہ. مجھے ان کے بارے میں کوئی بھی ہلکا لفظ قبول ہی نہیں ہے. بہت اچھا. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں میں جو بات کرتا ہوں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. میں اس کا جواب دہ ہوں اللہ کے سامنے. میں میلاد مناتا ہوں ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، سعادت سمجھ کر. میں ایصال ثواب 11ویں کروں، فاتحہ کروں، قل کروں، عرس مناؤں، میں اسے عبادت، نیکی اور ثواب سمجھ کر کرتا ہوں، اور مجھے اس کے لیے کسی سے منوانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی میری دلیل پہ نہیں قبول کرتا، میرا اس پہ اصرار نہیں. اس کو حق ہے انکار کا، وہ نہیں کرتا نہ کرے. میں نے جو ٹی وی میں کہا وہ جلسے میں کہا. یہاں کتنے لوگوں نے کہا رجوع کر لیا اور جا کے سوشل میڈیا پہ اپنے پروگراموں پہ کہا کہ نہیں، حضرت علی کے لیے یہاں کہہ دیا کہ نہیں، اور وہاں جا کے اپنے پروگراموں میں کہہ دیا کہ جی وہ افضل اور برابر. ہمارے نزدیک کوئی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. درست. افضل ہونا تو دور کی بات ہے، ان کی اور میرے نبی کی تو گرد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حضور کی ازواج، ان کے اصحاب، ان کی اولاد، ان کی امت کے اولیاء صلحاء کے لیے میرا جو عقیدہ ہے، میں اس پر کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہوں. میں اسی پہ مرنا چاہتا ہوں. میں دین بچاؤں گا، ایمان بچاؤں گا، شخصیت نہیں بچاؤں گا. بہت اچھا، زبردست. اور جو عند اللہ، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، عند اللہ و عند الرسول، اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک جو حق و ثواب نہیں ہے، میں اس سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں. اور جو ہے اس پر مجھے کسی سے کوئی دلیل نہیں چاہیے. درست. بہت شکریہ. علامہ صاحب نے اپنا مطمع نگاہ اور عقیدہ بیان فرمایا. کوئی اگر ظاہر ہے کہ یہاں ہم سب کی محفل ہے، کوئی اور بھی اگر اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہے تو ضرور کر دے، لیکن یہ عقیدہ بنیادی طور پر خواہش تھی علامہ صاحب کی بیان کرنے کی، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے، تو ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر کوئی اختلاف ہوگا بھی تو ظاہر ہے جو مختلف عقائد کے لوگ ہیں، اختلاف تو ہوتا ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ تو رہے گا. لیکن یہ کہ بہرحال جو بنیادی باتیں وہ یہی ہیں کہ تحفظ ختم نبوت سب نے کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، آپ نے بھی کرنا ہے. ناموس رسالت پر ہم سب نے مر مٹنا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ دو چیزیں ہی اگر ہم صحیح طرح تھام لیں اور پکڑ لیں تو پورا عقیدہ ہی
ہم سب سمجھ جائیں گے. ختم نبوت کی حفاظت تو اس پر سب سے زیادہ ضروری ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی الحمدللہ العظیم ہم نے پچھلے یہاں آج 27واں روزہ ہے اور تقریباً یہ صبح اور شام کے پروگرام کافی گھنٹوں کی ٹرانسمیشن بن جاتی ہے. جی بہت سارے ایسے لادین عناصر اور دین سے بیزار وہ لوگ کہ جو ہر حوالے سے دین کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے مانا کہ یہاں ہمارے علماء میں گفتگو کے دوران کئی دفعہ تھوڑی سختی ہو گئی, تلخی بھی ہو گئی, تلخی بھی ہو گئی, یہ ہم نے مانا. لیکن اگر کمپیریزن وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سیاستدانوں سے کریں جو 35 منٹ کے پروگرام کے بعد ایک دوسرے کو تھپڑ اور کیا سے کیا گالم گلوچ, بام شیر و شکر ہوتے ہیں, ملتے ہیں ساتھ کھانا کھاتے. میں ان طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کی یہ خام خیالی ہے جو تم اس حوالے سے اسلام کو ٹارگٹ کرو گے. جب اسلام کا معاملہ آئے گا, اور اس سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ پاکستان کا مسئلہ ہے, ملک کا مسئلہ ہے, قوم کا مسئلہ ہے, ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے. الحمدللہ دین والوں نے ہمیشہ پاکستان, اسلام اور دین کو بچانے کی کوشش کی ہے. تو اب بھی جو لادین طاقتیں, وہ سیکولر طبقہ, وہ لبرلز, وہ جو سوشل میڈیا پہ علماء کی بحثوں کو وہ دکھا کر اسلام کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں, ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ باہم اختلاف بھی, یہ بھی ایک اختلاف امتی رحمہ کے اس زمرے میں آتا ہے. اس پہ آپ کم از کم خوش نہ ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں ہر آدمی کا عقیدہ ہے, ہم سنتے ہیں, ایک دوسرے کو سناتے ہیں. یہاں کوئی کسی نے اٹھ کے کسی کو مارا نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو گواہ اس کے بعد میں سب ملتے ہیں آپس میں. مجھے اسحاق عالم صاحب کو تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا. ہم لوگ کیسے مل کر جناب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو لائے, اور پھر مل کر محبت کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب تشریف لائے. یہ سب ہوتا رہتا ہے چیزیں, لیکن وہ نہیں ہوتا جو آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جو سیاستدانوں کی گفتگو میں ہوتا ہے, مار پیٹ, تھپڑ مار دیا, یہ کر دیا. یہ علماء کی محفل ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, اس کے بعد علماء آپس میں بیٹھتے ہیں. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ 4 مسالک کو, جو کہ یقیناً بہت سارے معاملات میں ہم بالکل ہمارے نظریات میں کافی بعد ہے, معاملات ہیں, ان ساروں کو اکٹھا بٹھا کے ہر ایک سے کھلے دل سے نقطۂ نظر کہلوانا, اور پھر پروگرام کو حسن خوبی کے ساتھ اختتام پذیر کرنا, یہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہی کر سکتا ہے پاکستان میں, اور کوئی نہیں کر سکتا. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. یہ بات تو پچھلے کسی پروگرام میں ہو چکی ہے کہ عقیدے کا معیار جو ہے, میزان, وہ کتاب و سنت ہے, بے شک, وہی ہے. بے شک. ہر وہ چیز جو کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہمارا کتاب و سنت ایسا میزان ہے, ہم ہر بات کو اس میزان میں تول لیں گے. صحیح. جو اس میزان میں پوری اتری, جی, اس پر ہم قائم ہیں. ٹھیک. اور باقی یہ رہا کہ ہم یہاں بات کچھ اور کریں اور اپنے لوگوں میں جا کر اب اور بات کریں, یہ بات مناسب نہیں ہے. سمجھے, انسان کو ایک سا ہونا چاہیے, جو اس کے اندر ہے وہی زبان پر آنا چاہیے. سمجھے, ہم لوگ جو ہمارے علماء کے اندر جو اختلاف ہے وہ دلیل کے اختلاف, ایسا اختلاف نہیں, دلیل کی سمجھ کا اختلاف. کوئی اس حدیث سے یہ مسئلہ اس پر دلال کر رہا ہے, کوئی یہ مسئلہ اس پر دلال کر رہا ہے. اس لیے, اور جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں الحمدللہ, سب لوگ سمجھتے ہیں, سارے علماء سمجھے, ہم کو مناظرے کے لیے بیٹھے, ایک دوسرے نیچا دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. سمجھے, ہم تو یہ لوگوں کو محبت کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہوئے, اور معاشرے کے اندر الفت اور پیار کو عام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ چیز جو ہے الحمدللہ, اگر کسی کو کوئی بات اس کی عقیدے کے خلاف دوسری کی بات لگ رہی, وہ برداشت کرتا ہے, دیکھتا ہے دلیل ہے, ٹھیک, اپنی دلیل سے بات کی اس نے. تو یہ چیز جو ہے بڑی اچھی امت کو اور سارے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. جو مسالے کا اختلاف ہے وہ سب نص سے سمجھنے کا, استدلال کا اختلاف ہے. جی میسمی صاحب کو جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ماشاءاللہ 17 بچے اب تک گھر جا چکے ہیں, اللہ کرے عید تک اور بچے چلے جائیں. یہ مسئلہ یہاں پر اس دفعہ خاصا مختلف ڈائریکشنز میں جاتی رہی باتیں, اور الحمدللہ آپ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. مشکل یہاں پر زیادہ نہیں ہے, مشکل وہ سوشل میڈیا ہے جو پروگرام کے بعد الگ الگ طریقوں سے الگ الگ مسالک پر کیچڑ اچھالتا ہے, اور اس سے جو مدمزگی پیدا ہوتی ہے, اس سے جتنی محنت یہاں کی جاتی ہے باہر جا کے وہ گند ہو جاتی ہے. پھر دوسری طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے, پھر تیسری طرف سے, پھر
اگلے پروگرام میں اس کے اثرات آتے ہیں. اگر ہم اپنے سوشل میڈیاز کو مینیج کرنے کی کوشش کریں، سنبھالنے کی کوشش کریں، اور جو پریشرز ڈالے جاتے ہیں اس کو روکا جائے تاکہ ہر مسلک کھل کے اپنے عقیدے کو بیان کر سکے. اور پھر جب عقیدہ بیان کر دیا تو اب اس پہ دوسری طرف سے حملہ کرنا اور دوسری چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. مثلا ولادت امیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں بیان کیا، ٹھیک ہے، وہ آداب ہے، بتا دیا، انہوں نے انکار کر دیا، حنیف قریشی صاحب نے اس کا دفاع کر لیا، بات ختم ہو گئی. اب اس پر باہر ایک عجیب و غریب صورت حال پیدا ہونا. اس میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے علماء کرام یہ تشریف لاتے ہیں ان کے اپنے اپنے ظاہر مسالک ہیں، ان کے اپنے سوشل میڈیاز بھی ہیں، تو وہ اب اس کو غلط رنگ میں پیش کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں کم از کم جی ہم اپنی بات کر رہا ہوں. یہاں پر الحمدللہ اتفاق و اتحاد سے اتنا بڑا اس دفعہ واقعہ ہو گیا. پھر الحمدللہ آپ تشریف لائے، پھر مسالے کے لوگوں کو بلایا. اسی طرح سے آگے بڑھتا رہے تو بہتر رہے گا انشاءاللہ. ہمارے کوکل نوراوی صاحب نے جو بات کی ہے، جی ہاں، اس بات کو بربلا کہنا چاہتا ہوں جی کہ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. جی پیش چاہے جائے کہ اسے یہ کہا جائے وہ نبی سے افضل ہے. جی یہ تو نبی سے افضل کیا مانا، جو ہے ہی غیر نبی، نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو یہ عقیدہ جو ہے اس سارے مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے اور اس سٹیج سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب اس طرح بہت سارے عقیدے ایسے ہیں کہ یہ یہاں یہ اس فورم پہ لوگوں کے بیان نہیں ہو سکتے. اگر ہم ان کی کتابیں لے کر یہاں آ جائیں کہ یہ فلاں کتاب میں یہ فلاں عقیدہ لکھا ہوا ہے، تو وہ جو ہماری ساری محنت ہے نا جی اتحاد بین المسلمین والی، وہ ساری ختم ہو جائے گی. کیونکہ پھر اگر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو اس میں بہت کچھ ہے. یعنی وہ اتنا کچھ ہے کہ اگر میں صرف ایک مقصد چلیں چھوڑیں، پھر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. اگر ہم ایک کتاب ہی لا کر اس کو صرف عقیدے پڑھ کے عوام کے سامنے شروع کریں، یقین کریں باہر ہمارے نکلنے سے پہلے روڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ چیز بیان ہو، کوشش ہو کہ یار جس سے آپس میں نفرتیں نہ. نفرت سے اسحاق عالم صاحب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. مسلک کا اختلاف ضرور ہوگا، عقائد کے اختلاف ضرور ہوگا، ایک بدیہی بات ہے اور یقینی بات ہے. لیکن کم از کم ہمارے ایمان اور مسلمان ہونے میں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، ہمارے پاکستانی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوگا، یقیناً، اور ہمارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں ہوگا اور نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، میں اگر اہل سنت والجماعت دیوبند مکتب فکر سے ہوں اور میرے دوسرے علماء اہل سنت والجماعت بریلوی مکتب فکر سے ہیں، یا میسمی صاحب اہل تشیع سے ہیں، ڈاکٹر یونس صدیقی صاحب اہل حدیث مکتب فکر سے ہیں، لیکن ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے. کلمے کا کلمے سے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، مسلمان کا مسلمان سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہمارا مقابلہ عالمی طاقتوں سے ہے، کفریہ طاقتوں سے ہے، ہمارا مقابلہ لبرلزم سے ہے، اور اس قسم کے لوگوں کو ہی ہمیں وہ کرنا چاہیے، انہی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے. یہاں آپس میں یہ اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کہ بحثیں ہوئی ہیں، لیکن علمی بحثیں ہوئی ہیں، اس میں کچھ علمی بحثیں ہوئی ہیں. اگر تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی ہے وہ قاری خضرمان جاوید صاحب والی، میں تو سمجھ رہا ہوتا تھا کیونکہ آپ لوگوں کی صحبت میں رہا ہوں، بہت عوام کی سمجھ میں بہت ساری باتیں نہیں آ رہی ہوتی تھی، اعلیٰ درجے کی علمی بحثیں تھی. ہمیں بھی بہت ساری باتیں آپس میں بیٹھ کر سمجھ میں آنے لگی ہیں. مجھے آتے ہوئے ایک منٹ کاٹ رہا ہوں، معاف کر دیجیے گا. آتے ہوئے کسی نے کہا کہ جی یہاں کہا گیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو تم ایصال ثواب کرتے ہو تو کیا انہیں گناہ گار سمجھتے ہو؟ یہاں فورم پہ کسی نے کہا، میں نے اس کو کتنے پیار سے ڈالا تھا. اس میں سن لیجئے، آپ نے شاید اس میں بریانی کا ذکر کر دیا تھا، لیکن ہم بتا دیں کہ ہم گناہ گار کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کو کرتے ہیں اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اور یہ دونوں باتیں حدیث شریف سے ثابت ہے. تو کہیں نہ کہیں غلط لفظوں کا استعمال ہوا جس کے لیے مجھے یہ اس بات کو بگاڑ دیتا ہے. وہ بات آپ کی بالکل بجا ہے. انبیاء علیہ الصلوات، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، فرماتے تھے کہ میں سب سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم تھے اور ہیں. صحیح.
उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ, लेकिन अपने दर्जात की मज़ीद बुलंदी के लिए, अल्लाह ताला का मज़ीद तक़र्रुब हासिल करने के लिए इस्तिग़फ़ार होता था, अल्लाह की तरफ रुजू होता था। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि इस खूबसूरत गुलदस्ते में, महफ़िल में हम सारे आपस में बैठे, जो भी कोई थोड़ी सी बहस हुई है तो वो भी इल्मी बहस थी, वो किसी के ईमान और कुफ्र की बहस नहीं थी। थोड़ा सा अगर क़ारी खलील रहमान जावेद साहब वाला मामला उठा भी था, लेकिन ये भी फिर हमारी कामयाबी है कि हम उनको वापस ले आए। ये बड़ी बात है, ये भी इस महफिल की खूबसूरती है कि वापस हमारे इस गुलदस्ते का वही हिस्सा बने हैं। तो बहरहाल अल्लाह पाक नजर बद से भी बचाए और हमें तरक्की और कामयाबी। और आप जो फरमाइए ये कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उसे बर वक्त थोड़ा सा मज़ाहिया या ऐसा रंग देकर ख़त्म ना किया जाए तो शदीद वो बात बन सकती है। मुझे तो अंदाज़ा होता है कल से मैं सोशल एक्टिविटीज़ पे बात कर रहा हूँ। अब मैं आप कल का नहीं, जो आपने जो इरशाद फरमाया, मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, अब देख के बड़ा मज़ा आएगा। दिखाइएगा ज़रा। कि सहाबा तो सहाबा हैं, उनको बख्शने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप क्या समझते हैं? नौज़ बिल्लाह वो गुनाहगार है? नहीं, हम तो नहीं। तो फिर हर महीने 11वें क्यों बख्शवा रहे हैं? बिरयानी खाने के लिए। हाँ, ये हुई ना बात। जज़ाक। अब मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। हो गई बात, लेकिन तौहीन भी हुई है आपके नज़दीक नहीं। जब वो आता है ना फतवा, उस लिहाज से तो मुझे ये कहना है, उनको शायद कारी साहब को नहीं मालूम कि हम जो ईसाले सवाब करते हैं, सहाबा का नाम लेते हैं, उनकी बारगाह में हदिया, और ये औलिया के दर्जात की बुलंदी का सबब है। तो लिहाजा कुछ भी है, वो आपने जिस किसी से भी जो कुछ किया मैंने बता दिया है। और एक बात आखिर में कह देना चाहता हूँ, इसहाक़ आलम साहब गुलदस्ते सजाएं या कुछ भी, मैं किसी गुस्ताख के साथ ना बैठा था ना बैठूंगा इंशाअल्लाह। आप सवालात की तरफ बढ़ते और सवालात